and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. کسی اللہ والی نے فرمایا کہ ابھی حال ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 راتیں خواب میں دیکھا، لگاتار 2 راتیں خواب میں نبی محترم شفیع دو عالم شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر ہم سب کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوتا ہے، اس کے قسمت کا کیا کہنا جس کے خواب میں نبی آ جائے۔ ارے ہم خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کے کچھ نیک بندے اگر خواب میں آ جائے، اس انسان کا کیا کہنا جس کے زندگی میں جس کے خواب میں نبی آ جائے۔ نبی کو خواب میں دیکھنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا جعفر کاندھلی مظفر کاندھلی رحمت اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ فرمایا آپ دہلی سے اپنے گھر کاندھلا جا رہے تھے، سواری نہیں ملی، پیدل جانے لگے، کافی لمبا راستہ ہے، راستے میں ایک دیہات سے گزر ہوا، اس دیہات میں ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی، جو لوگ کبھی آتے تو نماز پڑھ لیتے، نہیں آتے تو نہیں پڑھتے۔ ہمارے کرناٹک میں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آج بھی مسجدوں میں پابندی سے اذان نہیں ہوتی، نمازیں نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں حضرت کا ادھر سے گزر ہوا، پہنچے، دیکھا کہ مسجد بند پڑی ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ 2-4 دن سے یہ مسجد کھلی نہیں ہے۔ حضرت اپنے دست مبارک سے مسجد کی صفائی کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ اثر کی اذان دی، اذان کے بعد انتظار کیا، دیکھا کوئی نہیں آئے، اکیلے نماز پڑھ دی۔ مغرب کی اذان دی، 1 2 3 لوگ آئے کہ کون بات، اثر میں بھی اذان دیا، مغرب میں بھی اذان دیا، چلو دیکھتے ہیں۔ 2 لوگ آئے، آنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا سلام کے بعد ہم لوگ تو مسافر کو پوچھتے کھانا ہوا، مگر آگے نہیں کہتے چلو میں نہیں کھائے تو کھا لو، اتنا پوچھتے نا کھانا ہوا کیا، مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے چلو بھائی ہم کھانا کھا دو۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا سنت ہے، مہمان کو کھلانے سے کبھی انسان جو ہے پریشان نہیں ہوگا۔ مہمان کی بڑی عظمت ہے۔ تو اس میں ایک آدمی بیٹھ کے کہا حضرت لگتا ہے آپ مسافر ہیں؟ بولا ہاں میں مسافر ہوں، مجھے فلانے کام جانا ہے۔ بولا حضرت کھانا آپ نے نہیں کھایا ہوگا، آپ بیٹھیے میں کھانا لے کے آؤں۔ وہ بیچارہ گھر گیا، جانے کے بعد مرچ کی چٹنی اور 3 روٹیاں لے کے آیا۔ حضرت کھا لیے، کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، سنت کے مطابق سو گئے۔ رات میں تہجد سے پہلے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا۔ ایک رات میں 3 بار نبی کی زیارت ہوئی۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی فرماتے ہیں یہ بڑی مسجد، پاکیزہ مسجد ہے، عظمت والی مسجد ہے، جہاں پر پیارے آقا کی 3 بار زیارت نصیب ہوئی۔ میں اب اس مسجد کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ دوسرے دن وہی قیام کر لیتے ہیں، پھر فجر میں 2-4 لوگ آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے، ظہر میں کوئی نہیں آیا، عصر میں کوئی نہیں آیا، پھر مغرب میں وہی 2-3 بندے آئے۔ پھر اس بندے نے کہا حضرت آج بھی آپ یہیں رکے ہوئے ہیں، چلیے میں آپ کو گھر سے کھانا لا کے دیتا ہوں۔ وہ حضرت وہ اللہ والا گھر گیا، اور جانے کے بعد
اس نے کہا کہ ایک مسافر ہے، اس کو کھانا دینا ہے، 2 روٹیاں اور وہی چٹنی گھر سے لائے اور کھلایا۔ یہ اللہ والے کھا کے سو گئے۔ پوری رات میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی کے خواب میں زیارت نصیب ہوئی، 2 بار خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ مولانا مظفر فرماتے ہیں یہ بڑی مبارک مسجد ہے، پہلی رات 2 مرتبہ 3 مرتبہ، آج 2 مرتبہ نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں اس مسجد کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تیسرے دن کا بھی قیام کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ تیسری رات پھر جب وہی ایک بندہ آتا ہے کہ حضرت آج بھی آپ اٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے آپ نے دوپہر سے کچھ کھایا نہیں ہوگا، میں آج بھی آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ مگر وہ گھر گئے اور جانے کے بعد 1 روٹی لے کے آئے اور لے کے آنے کے بعد حضرت کو دے کے فرمایا حضرت اللہ کے واسطے کل آپ یہاں مت رکیے گا، آپ چلے جائیے گا تو بہتر رہے گا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، تھاپ لیا اور کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا بات کچھ نہیں، بس آپ چلے جائیے گا، آپ سے میری یہی درخواست ہے، آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ کہہ کر کے وہ بندہ چلا گیا۔ حضرت وہ 1 روٹی کھا کے سوئے تو پھر 1 مرتبہ نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسجد کا کمال نہیں، یہ مسجد کی برکت نہیں، یہ روٹیوں کا کمال ہے کہ 3 روٹی کھائی تو 3 بار نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے، 2 کھائی تو 2 بار نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آج میں نے 1 روٹی کھائی تو 1 بار نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس اللہ والے کو پورا جغرافیہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ نے اپنا بیل مسجد سے اٹھایا اور اس بندے کی تلاش میں نکلا، اس کے گھر پہنچا اور جا کے کہا او میرے بھائی بتائیے راز کیا ہے؟ یہ راز مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تیری روٹیوں میں یہ کمال کیسے پیدا ہو گیا کہ 1 بار 3 کھائی تو 3 بار نبی کی زیارت، 2 کھا کے سویا تو 2 بار نبی کو خواب میں دیکھتا ہوں، اور آج 1 روٹی دے کر کے تو نے کہا کہ آگے مت رکیے گا۔ تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ والے میں نے یہ راز آج تک کسی کو بتایا نہیں تھا، آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں مزدور آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، سارا دن کام کر کے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے اپنا گھر کا راشن لے کے آتا ہوں۔ پہلے دن جب میں نے آپ کی اذان سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ میں جا کے دیکھا میرے گھر میں 3 ہی روٹیاں بنی تھی اور ہم میاں بیوی اور میرا بچہ ہم 3 ہی گھر میں ہیں۔ میں نے آ کے گھر والی سے کہا کہ ایسا ایک اللہ والا ایک مسافر آیا ہے، میں اپنے حصے کی روٹی ان کو دینے جا رہا ہوں۔ میری بیوی نے کہا جب آپ اپنے حصے کی روٹی اللہ والے کو کھلا سکتے ہو کیا میں نہیں کھلا سکتا؟ میں بھی بھوکی رہ جاؤں گی۔ میں نے یعنی بیوی نے بھی روٹی دے دی۔ ہمارے میاں بیوی کے فیصلے کو دیکھ کر کے میرا جو معصوم سا بچہ ہے اس نے بھی کہا ابو جان جس جنت میں جانے کے لیے آپ روٹی کھلا سکتے ہو میں بھی اسی جنت میں جانے کے لیے میں بھی روزہ رہوں گا، یہ میری روٹی بھی لے کے جائیے۔ ہم نے 3 روٹی آپ کو دے دی، مگر دوسرے دن میرا بچہ بھوک سے تڑپ گیا، وہ رہ نہیں سکا، انہوں نے اپنی روٹی کھا لی ہے۔ ہم میاں بیوی کو روٹی آپ کو لا کے دیے، مگر تیسرے دن بیوی نے بھی اپنی روٹی کھانے کہا کہ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، مگر چوتھے دن میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ اگر آپ نہیں جائیں گے میں روٹی نہیں دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوگی کہ مہمان آئے اور ہم اسے کھانا نہ کھلا سکے۔ مسلمانوں حلال کمائی کی یہ برکت ہے۔ روزہ رکھے دن بھر، شام میں حرام کمائی سے افطار کریں گے۔ بڑے بڑے سیلیبریٹی کے یہاں افطار پارٹیاں ہوں گی، وہ جلاد وہ حرام خور لوگ خود روزہ نہیں رہتے، آپ کو افطار کرا کر کے آپ کا روزہ بھی برباد کر دیں۔ ایسے افطار پارٹیوں کا بائیکاٹ کرو۔ ایک دن اگر آپ بریانی نہیں کھاؤ گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، مگر
خدا نخواستہ ایسے لوگوں کے افطار پارٹی میں جا کے اپنی بریانی کھائے جن کی کمائی سراسر حرام کی ہے، آپ کا روزہ بھی برباد ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تباہی و بربادی آئے گی۔ اپنے گھر میں حلال کمائی سے افطار کرنے کی عادت۔ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں، جہاں پر تم اپنے لیے ہر طریقے کے نعمتوں کا انتظام کرتے ہو، وہیں پر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب آدمی رہتا ہے۔ مسلمان اپنی بریانیاں پھینک دیتا ہے مگر کوئی غیر مسلم غریب آدمی کو دینا گوارا نہیں کرتا۔ آپ روزانہ فروٹ کی ٹوکریاں اکٹھا کرتے ہو، طرح طرح کے میوے اور جو ہے فروٹ گھر میں لاتے ہو۔ آپ کے پڑوس میں جھگی میں جھوپڑی میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، ان کے بچے للچائی کی نگاہ سے آپ کو دیکھتا ہے، آپ ان کو کبھی 1 کلو جو ہے فروٹ خرید کے نہیں دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، رمضان یہ درس دیتا ہے کہ جہاں تم اپنے لیے سارے ساز و سامان خریدو، وہیں پر اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھو، اپنے غریب پڑوس کا بھی خیال رکھو۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندوں میں شمار ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اور انہوں نے کسی اور مذہب کو اختیار کیا، ہم کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، مگر انسان میں وہ بھی ہم بھی دونوں برابر ہیں۔ ملکی اعتبار سے ہم دونوں ایک ہی ملک کے شہری ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم حسن اخلاق سے اپنے اسلام کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے یہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اپنے لیے خوشیاں تو اکٹھا کرتا ہے مگر اپنے پڑوس والے کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ آپ نے افطاری کے لیے سارے فروٹ کو چھلا، پپئی کے چھلکے چھلے اور لے جا کر کے آپ نے روڈ میں ڈال دیا۔ کوئی اس میں پاؤں رکھا، پھسل کے گر گیا۔ آپ اپنے روزے کی افطاری کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے کا آپ ذریعہ بن رہے ہو، یہ کام مت کرو۔ ملک عجیب کشمکش کے حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا اس وقت پورے عالم میں، پوری دنیا میں ہر انسان اور ہر کمیونٹی والا مسلمان کو ٹارگٹ میں لیا ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کو میں بتاؤں، وقت ہو چکا ہے مگر 2 منٹ میں بتاتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، دنیا کے کسی مذہبی اعتبار سے کسی کے پاس اپنا آئین اور قانونی حیثیت نہیں، جن کو ملک چلانے کا بچپن سے لے کے 55 تک، پیدائش سے لے کے موت تک، دنیاوی قانون کے ساتھ ساتھ آخرت کے عقیدے کے قانون کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں میں اس کو اس کا مذہب گائیڈ کرے۔ دنیا میں ایسا کوئی مذہب سوائے اسلام۔ اسی لیے چاہے وہ کمیونسٹ ہو، وہ بھی اسلام کو ٹارگٹ کرتا ہے، چاہے وہ یہودیزم ہو، وہ بھی اسلام کو ٹارگٹ کرتا ہے، چاہے وہ عیسائیزم ہو، وہ بھی اسلام کو ٹارگٹ کرتا ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو، وہ بھی اسلام کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے پاس وہ مجموعہ ہے کہ انسان کو انسانیت کے ساتھ، انسان کو ہمدردی کے ساتھ، انسان کو خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی کے کیسے اصول بتائے گئے ہیں، کس طریقے سے انسان زندگی گزارے، یہ صرف مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ چاہے وہ پارلیمنٹ کا قانون ہو، چاہے وہ راجیہ سبھا کا قانون ہو، وہ سارے قوانین کا مجموعہ اگر کسی کے پاس ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اسی لیے ساری کمیونٹی دنیا کی یہ طے کرتی ہے کہ اگر یہ اسلام پھیلے گا تو ہمیں بھی خطرہ ہے۔ وہ سوچتا ہے اسلام پھیلے گا تو ہمیں بھی خطرہ ہے، وہ سوچتا ہے اسلام پھیلے گا تو ہمیں بھی خطرہ ہے۔ اور اب تو یہ تشریف میں آ کر کے دنیا کو ننگا کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کے نمبردار، یہ امریکہ جیسے ٹکے
ملوث سے پھنسا ہوا ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم خود اس میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ سچ ہو کہ ہمارے ملک کے وزیر کا بھی اسی میں نام آ رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا سچ ہو، ہم تو اس ملک کے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آنے والا مہینے کو کھانے پینے کمانے کا مہینہ مت بنائیے، بلکہ اس کو جنت میں جانے والا مہینہ بنائیے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ ہمیں دے گا، اس مہینے میں لو تب بھی دے گا، نہیں لو تب بھی دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس مہینے کو آپ نے تجارت کا مہینہ سمجھ کر کے اپنے اعمال کو خراب کر لیے تو 12 مہینے نہیں، 12 سال نہیں، 12 زندگیاں بھی لگا دو گے تو ایک رمضان کی برکت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے اس مہینے کے ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی اللہ کی رضا کے لیے گزارو، اور سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ ناچو۔ قرآن کو دیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو اپنے آنکھوں سے دیکھو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سب کو بولو کہ بس اس مہینے میں صرف اور صرف قرآن سے محبت، قرآن سے محبت۔ یہ قرآن کے سالگرہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ 12 مہینے ہیں، ان میں سے ایک ہی مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں دیا، وہ رمضان کا۔ رمضان کو قرآن اور قرآن کو رمضان، دونوں سے مناسبت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔